رجس کو دور فرما دے اور تمہیں خوب ستھرا فرمائے۔ اب یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھنے والے افراد کی پاکیزگی کو رب بیان فرما رہا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، جس چیز کو بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہوئی، اللہ نے اسے پاکیزگی بھی عطا فرمائی اور اسے طہارت بھی عطا فرمائی۔ جس چیز کی بھی نسبت ہوئی، چاہے وہ کوئی شے ہے، بے جان شے ہے یا انسان ہے، جس کی بھی نسبت مصطفیٰ سے ہوئی، اللہ نے اسے پاکیزہ فرما دیا۔ ذرا غور کیجئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نور جہاں جہاں سے منتقل ہو کر آیا، اللہ نے انہیں بھی ستھرا فرمایا ہے۔ فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے محبوب، ہم سجدہ کرنے والے پاکیزہ لوگوں میں آپ کا پھرنا دیکھ رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، فرمایا میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا۔ اور آپ نے خود ارشاد فرمایا، انا ابن العواتق، میں پاکیزہ عورتوں کا بیٹا ہوں، پاکیزہ عورتوں کا بیٹا ہوں۔ اسی طرح آگے چلیے ذرا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جس سرزمین پر آپ کی ولادت ہوئی، مکہ شریف ہے، اور یہ وہ سرزمین ہے، خود بھی پاک ہے، جو آلودہ ہو کر آتے ہیں یہ انہیں بھی پاک کر دیتی ہے۔ ہجرت مدینہ شریف کے اندر ہے، یہ وہ جگہ تھی جسے یثرب کہا جاتا تھا، لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم لگتے ہیں، اب اسے یثرب کہنے پہ پابندی ہے، اب وہ مدینہ ہے، اور مدینہ نہیں، مدینہ طیبہ ہے۔ رب نے اسے بھی پاکیزگی عطا فرمائی، اسے بھی ستھرا فرما دیا۔ اب جو مدینے میں آتا ہے، رب اس کی گندگی کو بھی دور فرما دیتا ہے، اسے بھی پاکیزگی عطا فرماتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تشریف لے کر آئے، اس دھرتی پر تشریف لے کر آئے، تو اللہ نے کیا مقام عطا کیا؟ سرکار فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، اللہ نے پوری زمین کو میرے لیے مسجد بھی بنا دیا اور پوری زمین کو پاک بھی فرما دیا ہے، پوری زمین کو پاک بھی فرما دیا ہے۔ اب یہاں غور کیجئے گا ذرا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس چیز کی بھی نسبت ہوتی ہے، اللہ اسے پاکیزگی عطا فرماتا ہے، اللہ اسے پاک کر رہا ہے، اسے ستھرا فرما رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب ہو، حسب ہو، اللہ نے اسے بھی پاکیزگی عطا فرمائی، اسے بھی ستھرا فرما دیا۔ آپ کے آباء و اجداد کی جب آپ کے ساتھ نسبت ہوتی ہے، اللہ انہیں بھی پاکیزگی عطا فرماتا ہے۔ آپ کی ولادت مکے میں ہے، اللہ مکے کو بھی
پاک کرنے والا بنا رہا ہے۔ ہجرت مدینے میں ہے، اللہ مدینے کو یہ مقام عطا کرتا ہے۔ اب جو وہاں جاتا ہے اسے پاکیزگی مل جاتی ہے، طہارت مل جاتی ہے، وہ ستھرا ہو جاتا ہے۔ اس دھرتی پہ تشریف لے کر آئے، رب نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا، پوری زمین کو پاک کر دیا ہے۔ زمین کے کسی بھی حصے سے مٹی کے ساتھ تیمم کیا جا سکتا ہے، کسی بھی جگہ پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اب غور کیجئے گا ذرا، یہ ایک سبق مل گیا، جس چیز کی نسبت مصطفیٰ سے ہے رب اسے پاکیزہ کر رہا ہے، رب اسے ستھرا کر رہا ہے، رب اسے طہارت دے رہا ہے۔ اور اہل بیت کی نسبت مصطفیٰ سے ہے، اہل بیت کی نسبت مصطفیٰ سے ہے۔ اسی طرح صحابہ کی نسبت مصطفیٰ سے ہے، صحابہ کی نسبت مصطفیٰ سے ہے۔ رب اعلان کر رہا ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ۔ اے نبی کے صحابہ، رب نے آسمانوں سے پانی نازل کر دیا ہے۔ اس پانی کے ذریعے کیا ہوگا؟ رب تمہیں ستھرا فرما دے گا، رب تمہیں پاک کر دے گا، رب تمہیں طہارت عطا کرے گا۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی گندگی تم سے دور کرے گا، شیطان کی گندگی تم سے دور کرے گا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے جب صحابہ کو نبی سے نسبت ہوئی، رب نے ستھرا فرما دیا ہے، رب نے پاکیزہ فرما دیا۔ اسی طرح جب نبی کے گھر والے ہیں، نسبت مصطفیٰ سے ہے، تو رب اعلان کر رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، رب تم سے ناپاکی کو دور کرنا چاہتا ہے، تمہیں ستھرا کرنا چاہتا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے، خلاصہ یہ ہے، جب زمین کو نسبت ہو رب اسے بھی پاک کر دیتا ہے، جب مکے کو نسبت ہے رب پاک کرنے والا بناتا ہے، جب مدینے کو نسبت ہوتی ہے رب پاکی عطا کر دیتا ہے، جب آباء و اجداد کو نسبت ہوتی ہے رب پاکیزہ فرما دیتا ہے، جب صدیق اکبر کو نسبت ہوتی ہے رب پاکیزہ کر دیتا ہے، فاروق اعظم کو نسبت ہوتی ہے رب پاکیزگی عطا کرتا ہے، عثمان غنی کو نسبت ہوتی ہے رب پاکیزگی عطا کرتا ہے، مولا علی کو نسبت ہوتی ہے رب پاکیزگی عطا کرتا ہے، اور نبی کے گھر والوں کو نسبت ہوتی ہے رب پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے حضرت عائشہ بھی پاکیزہ ہے، حضرت خدیجہ بھی پاکیزہ ہے، نبی کے گھر والے بھی پاکیزہ ہے، حسن و حسین بھی پاکیزہ ہے، حضرت فاطمہ بھی پاکیزہ ہے، مولا علی بھی پاکیزہ ہے۔ تو جس شے کو بھی، جس بندے کو بھی نسبت مصطفیٰ سے ہے، رب نے اسے صاف اور ستھرا فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان اہل بیت، عظمت و صحابہ۔ رب نے انہیں پاکیزگی عطا فرمائی ہے۔ اور یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیے، فرمایا رجس کو تم سے دور کرنا ہے، رجس کو دور کرنا ہے۔ اب آئیے یہ سمجھتے ہیں رجس کہتے کسے ہیں۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ رجس کسے کہتے ہیں؟ جب ہم قرآن پاک کے اندر دیکھتے ہیں تو کئی جگہ پر یہ اللہ نے لفظ استعمال فرمایا۔ اللہ نے شراب کو رجس کہا ہے، بتوں کو رجس کہا ہے، جوئے کو رجس کہا ہے، تیر جو فال نکالتے تھے ان کو رجس کہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ یہ شراب بھی رجس ہے، یہ جوا بھی رجس ہے، اور یہ بت اور یہ تیر بھی رجس ہیں، شیطانی عمل ہیں۔
تو ایک معنی پتہ چل گیا، یہ ساری چیزیں رجس کے اندر آتی ہیں۔ آگے چلیے، لفظ رجس ناپاکی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی ناپاکی سے بچو، بتوں کی گندگی سے بچو، بتوں کی پلیدی سے بچو۔ اسی طرح جب ہم نے قرآن میں غور کیا تو لفظ رجس کا ایک معنی ہے منافقت۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، فرمایا جن کے دلوں میں مرض ہے، جن کے دلوں میں منافقت ہے، ان کی منافقت اور مرض کو بڑھا دیا ہے۔ تو رجس کا معنی منافقت بھی ہے، اسی طرح رجس کا معنی ہے عذاب۔ قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب آیا ہے، عذاب نازل ہوا ہے۔ اب ان ساری آیتوں کو سامنے رکھ کر ذرا غور کیجئے گا، اللہ نے رجس کے معانی مختلف بیان کیے ہیں، قرآن میں مختلف معنی کے اندر اس کو استعمال کیا۔ اسی طرح خنزیر کے گوشت کو رجس کہا گیا، خون کو رجس کہا گیا، مردار کو رجس کہا گیا، اور اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، رب کا ارادہ یہ ہے تم سے رجس کو دور فرما دے۔ اب ساری آیتوں کو سامنے رکھ کر گویا مفہوم یہ بن رہا ہے، رب کیا چاہتا ہے، تم سے گندگی کو دور کر دے، تم کو ستھرا کر دے، پاکیزہ کر دے۔ مطلب یہ ہے اے نبی کے گھر والوں، ہم نے تمہیں شراب سے دور کر دیا ہے، ہم نے تمہیں شرک سے دور کر دیا ہے، ہم نے تمہیں بتوں سے دور کر دیا ہے، ہم نے تمہیں شرک میں پڑنے سے محفوظ کر دیا ہے، اور اے نبی کے گھر والوں، ہم نے تمہیں منافقت سے دور کر دیا ہے، ہم نے تمہیں منافقت سے دور کر دیا ہے، اور اے نبی کے گھر والوں، ہم نے تمہیں عذاب سے دور کر دیا ہے، عذاب کو تم سے دور کر دیا، تمہیں عذاب سے دور کر دیا۔ اب ان ساری آیتوں کے معانی کے لحاظ سے مطلب یہ بنتا ہے اہل بیت کو پاکیزگی عطا فرمائی ہے، گندگی سے پاک کیا ہے، اللہ نے انہیں پاکیزگی عطا فرمائی ہے، شراب سے پاک کر دیا، مرداروں سے پاک کر دیا، بتوں سے پاک کر دیا، شرک سے پاک کر دیا، منافقت سے پاک کر دیا، عذاب سے بچا لیا ہے۔ مطلب یہ ہے عقیدے کی خرابی سے بھی بچایا ہے، عقیدے کی خرابی سے بھی بچایا ہے، عمل کی خرابی سے بھی بچایا ہے، گناہوں کی آلودگی سے بھی بچایا ہے۔ مطلب یہ ہے ان کی زبان کو بھی ستھرا کیا ہے، ان کے دماغ کو بھی ستھرا کیا ہے، ان کے کردار کو بھی ستھرا کیا ہے، ان کے جسم کو بھی ستھرا کیا ہے، ان کے دل کو بھی ستھرا کیا ہے، اور مصطفیٰ کے صدقے کے اندر جب یہ سب کچھ عطا کیا تو مصطفیٰ کے صدقے میں اہل بیت کی روح کو بھی پاکیزگی عطا کی، رب نے ان کی روح کو بھی پاکیزہ فرما دیا ہے، ظاہر بھی ستھرا کیا، مصطفیٰ کے صدقے میں باطن بھی ستھرا کر دیا ہے۔ اہل البیت کن کے لیے ہے؟ اہل بیت کے لیے ہے۔ اور اہل بیت کون ہے؟ ایک قرآن کی آیت بطور دلیل پیش کرتا ہوں۔ اہل بیت کہتے کسے ہیں؟ جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فرشتے آئے نا، جو حضرت لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو عذاب دینے کے لیے جا رہے تھے، آپ کے پاس ٹھہرے، بتایا ہم عذاب دینے کے لیے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا آپ کے لیے خوشخبری ہے، اللہ آپ کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا، اللہ بیٹا عطا کرے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ پردے کے پیچھے بات سن رہی تھی، تو انہوں نے تعجب کا اظہار کیا، کہنے لگی میں بوڑھی ہو چکی، میرے شوہر بوڑھے ہو چکے، اتنی عمر ہو چکی، اب بچہ ہوگا؟ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ اتعجبین من امر اللہ برکات اللہ ورحمتہ
रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अहलल बैती, रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैती। ए घर वालों, क्या अल्लाह के हुक्म से ताजुब करते हो? वो खुदा जो बेटा अता करेगा, रब की रहमत भी होगी, रब की बरकत भी होगी। और खिताब किसको है? अहले बैत को है, यानी हजरत सारा रदी अल्लाह ताला अन्हा को है। तो पता ये चला अहले बैत का पहला मिस्दाक बीवियां होती हैं। अहले बैत का पहला मिस्दाक कौन होती हैं? बीवियां होती हैं। और रब ऐलान कर रहा है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। मतलब ये है, ए नबी की बीवियों, रब का इरादा ये है तुमसे गंदगी को दूर कर दे, तुमसे शिरक को दूर कर दे, तुम्हारे दिलों को भी पाकीज़गी अता करे, तुम्हारी जुबान को भी पाकीज़गी अता करे, तुम्हारे जिस्म को भी पाकीज़गी अता करे, तुम्हारी रूह को भी पाकीज़गी अता करे। ये असली अहले बैत है। और फिर मुस्तफ़ा ने बीबी फातिमा तो ज़हरा को, हजरत इमाम हसन को, हजरत इमाम हुसैन को, मौला अली को अहले बैत में दाखिल कर दिया। अब इनसे भी खिताब है, ऐ अली, ऐ फातिमा, ऐ हसन, ऐ हुसैन, रब तुम्हें भी सुथरा करना चाहता है, रब तुम्हें भी पाक करना चाहता है। और सिर्फ यही नहीं, रब ने गंदगी दूर भी कर दी है, तुम्हारे जाहिर व बातिन को भी सुथरा फरमा दिया, जाहिर व बातिन को सुथरा फरमा दिया है। रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने घर में आते थे ना, तो अज़वाजे मुतहरात को सलाम करते थे, अस्सलामु अलैकुम अहलल बैती, अस्सलामु अलैकुम अहलल बैती। और बाद हदीस में आया, सरकार हाल भी पूछते थे आप कैसी हैं। तो अहले बैत का पहला मिस्ताक है नबी की बीवियाँ। और फिर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, बीबी फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा और हसनैन करीमैन को भी अहले बैत में शामिल करके बता दिया, मेरे अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया है, जिसे चाहे अहले बैत में शामिल कर सकता। ऐलान किया, सलमान मिन्ना अहलल बैत। तो अल्लाह ने यहाँ खूब पाकीज़गी अता फरमा। इमाम राजी ने यहाँ एक बड़ा प्यारा नुक्ता बयान किया। इमाम राजी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं, यहाँ अल्लाह ने इरादे का जिक्र किया है। और जब रब किसी शय का इरादा फरमाता है, फिर देर नहीं लगती, काम हो जाता है। जब अल्लाह किसी चीज़ का इरादा फरमाए, फिर कुन फरमाता है, काम हो जाता है। तो अल्लाह ने उन्हें पाकीज़गी अता फरमा दी है। और यहाँ एक और चीज़ आपने जिक्र की, फरमाया बाज़ औक़ात ऐसा होता है, यहाँ जिक्र किया ना, अल्लाह गंदगी को दूर करना चाहता है। इमाम राजी फरमाते हैं तफसीर कबीर के अंदर, बाज़ औक़ात ऐसा होता है गंदगी दूर हो जाती है मगर पाकीज़गी नहीं मिलती, गंदगी दूर हो जाती है मगर पाकीज़गी नहीं मिलती। बर्तन के अंदर नजासत गिर जाए, आप उस नजासत को उठा के बाहर फेंक दें, क्या सिर्फ नजासत निकाल लेने से बर्तन पाक हो जाएगा? उसे धोना पड़ेगा, उसे धोना पड़ेगा। तो रब ने वाज़े ऐलान किया, सिर्फ ये नहीं फरमाया रब जो है वो गंदगी दूर करना चाहता है, रब ने गंदगी भी दूर की और आगे ऐलान किया वयुत्तहिरकुम तत्हीरा, रब ने गंदगी भी दूर की है और तुम्हारे ज़ाहिर व बातिन को सुथरा भी फरमा दिया है। और अहले बैत के अंदर एक ख़ास मकाम है हज़रत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु का। ये वो हैं जिन्हें मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दोनों मेरे फूल हैं। इमाम हसन हुसैन के लिए फरमाया ये दोनों मेरे फूल हैं। ये वो हैं जिन्हें मुस्तफ़ा सूंघा करते थे, ये वो हैं जिन्हें मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूंघते भी हैं, चूमते भी हैं, अपना लुआबे दहन भी अता करते हैं। और फिर ये बात याद रखिएगा ज़रा, जिनको रब मकाम बड़ा देता है उनका इम्तिहान भी बड़ा होता है। अल्लाह ने आमिना के
بلال کو امام الانبیاء بنایا ہے، امام المرسلین بنایا ہے، تمام انبیاء سے افضل بنایا ہے، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تکلیفیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، تمام نبیوں سے زیادہ پریشانیاں ہیں، تمام نبیوں سے زیادہ تکلیفیں ہیں، کیونکہ مرتبہ بڑا ہے، مقام بڑا ہے، عظمت بڑی ہے۔ یہی وجہ ہے جب رب اہل بیت کی پاکیزگی کا اعلان کر رہا ہے، انہیں عظمت عطا کر رہا ہے، اور یہ وہ امام علی مقام ہے کہ مصطفیٰ جنہیں چوم بھی رہے ہیں، انہیں سونگ بھی رہے ہیں، اور یہ وہ امام علی مقام ہے جن کے بارے میں مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بیٹے ہیں، فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ تو لہذا جب عظمت یہ عطا کی ہے، مقام یہ عطا کیا ہے، اب ان کا امتحان بھی بڑا ہوتا ہے، امتحان بھی بڑا ہوتا ہے۔ آج ہماری خواہش یہ ہے ہم پیسے خرچ کر کے جائیں، ساری زندگی پیسے جمع کرتے ہیں، اور ارادہ یہ ہوتا ہے ہم مدینے کے اندر چلے جائیں، مکے کے اندر زندگی کے چند دن گزار کے آئیں، مگر سوچئے گا ذرا یہی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جب یزید بدبخت تخت حکومت میں بیٹھتا ہے، دین کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، شراب عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حرام کو حلال کیا جا رہا ہے، شریعت کی اصل تصویر کو مسخ کیا جا رہا ہے، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اسی مدینے کو چھوڑتے ہیں جس مدینے کو یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آباد کیا تھا، اس مدینے کو بھی چھوڑا جاتا ہے اور پھر مکے کو بھی چھوڑا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ رب نے انہیں عظمتیں عطا کی ہیں، اب امتحان بھی بڑا ہے۔ آپ غور کیجئے گا ذرا، جب امام علی مقام مکے سے چلتے ہیں، 8 ذی الحج ہے، 8 ذی الحج ہے، لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہیں، طواف کیا جا رہا ہے، کوئی کسی کام میں مشغول ہے، کوئی کسی کام میں مشغول ہے، آب زمزم پیا جا رہا ہے، طواف کیا جا رہا ہے، صفا مروہ کی سعی کی جا رہی ہے، مگر یہ امام علی مقام ہے جو دین کو بچانے کے لیے، شریعت کو بچانے کے لیے اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لے کے جا رہے، اپنی اولاد کو بھی ساتھ لے کے جا رہے۔ آپ سے کہا جاتا ہے اے امام علی مقام کوفہ کے اندر نہیں جانا، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، آپ وہاں نہ جائیے گا، انہوں نے آپ کے باپ کو شہید کیا، آپ کے بھائی پہ حملہ کیا ہے، آپ اگر جان بچانا چاہتے ہیں کوفہ میں نہیں جانا، مگر آپ کی زبان پہ ایک ہی جملہ ہے، ایک ہی جملہ ہے، میں دین بچانے کے لیے جاؤں گا، اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، اولاد کی پرواہ نہیں ہے، میں سب کچھ لوٹا دوں گا، مگر دین پہ حرف نہیں آنے دوں گا، دین پہ حرف نہیں آنے دوں گا۔ ذرا غور کیجئے گا پیارے اسلامی بھائیوں، مدینہ بھی چھوڑا جاتا ہے، مکہ بھی چھوڑا جاتا ہے، اور پھر کربلا کے میدان کے اندر امام علی مقام پہنچتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا، یہاں حاجی طواف کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کے گرد چکر لگا رہے ہیں، اور امام علی مقام کربلا کے اندر چکر لگا رہے ہیں۔ یہاں آب زمزم پیا جا رہا ہے، وہاں پیاسا رکھا جا رہا ہے، پانی بند کر دیا جاتا ہے، یہاں حاجیوں کے لیے مختلف دکانیں سجتی ہیں، اور وہاں امام علی مقام اپنے بیٹوں کے نذرانے لے کے بیٹھتے ہیں۔ یہاں حاجی حج کرنے کے بعد رب کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہیں، رب کے نام پہ قربانی دی جاتی ہے، اور وہاں کربلا کے میدان کے اندر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے قربان کروا رہے ہیں، اپنے بیٹے قربان کروا رہے ہیں۔ آج ہم امام علی مقام کے نام کے اوپر محفلیں بھی سجاتے ہیں، اجتماع بھی کرتے ہیں، ان کے نام کا لنگر بھی پکاتے ہیں۔ سوال یہ ہے یزید کے ساتھ مسئلہ کیا تھا؟ کیا حکومت کا مسئلہ تھا؟ کیا پیسے کا مسئلہ تھا؟ نہیں نہیں، نہ حکومت کا مسئلہ ہے نہ پیسے کا مسئلہ ہے، مسئلہ صرف دین کا ہے، شریعت کا ہے، مصطفیٰ کی سنت کا ہے، مصطفیٰ کے دین کو بچانے کا مسئلہ ہے۔ وہ شراب پینے والا، وہ نماز چھوڑنے والا، وہ کتے لڑانے والا، وہ حرام کرنے والا ہے۔ آج ہم ذرا غور کیجئے، یہ اصل مسئلہ تھا، آج ہم اپنے آپ کو کہتے
کہتے ہیں ہم بہت بڑے حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں، حسینی زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے کردار کو دیکھتے ہیں، ہم نمازیں نہیں پڑھتے مگر ہم پھر بھی حسینی ہیں، ہم روزے نہیں رکھتے مگر ہم پھر بھی حسینی ہیں۔ آج ہمارا کردار یہ ہے، ہمارا کھانا سود پہ ہے، کاروبار سود پہ ہے، گاڑیاں سود پہ ہے، بنگلے سود پہ ہے، معاملات سود پہ ہے، مگر ہم پھر بھی حسینی ہیں۔ ہم جو ہے وہ محرم کے مہینے کے اندر ایک دیگ پکا کے یہ سمجھتے ہیں ہم نے حق ادا کر دیا، نہیں نہیں، ارے یہ کہنے سے کوئی حسینی نہیں بنتا، یہاں کر کے دکھانا پڑتا ہے، کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ آج اگر میں اور آپ والدین ہیں، ہمیں سوچنا ہوگا جن حسین کا نام لیتے ہیں، جس فاطمہ کا نام لیتے ہیں، جس علی کا نام لیتے ہیں، ان کا کردار کیا تھا؟ وہ تو اپنے بچوں کو قرآن کی لوری دے رہے ہوتے ہیں، وہ تو قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسین کو دودھ پلایا جا رہا ہے، لب پہ قرآن جاری ہے، ہنڈیاں پکائی جا رہی ہے، لب پہ قرآن جاری ہے، گھر کے کام کیے جا رہے ہیں، لب پہ قرآن جاری ہے۔ یہی وجہ ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان کے اندر بیٹے قربان ہو رہے ہیں، بھائی قربان ہو رہے ہیں، دوست قربان ہو رہے ہیں، لیکن جب یہی سر رب کی رضا کے لیے تن سے جدا ہوتا ہے، اسے نیزے کی نوک پہ لایا جاتا ہے۔ یہی وہ سر اقدس ہے جس نے حضرت فاطمہ سے قرآن سنا تھا، ان کی گود میں قرآن سنا تھا، وہاں گھر میں قرآن سنا تھا، مگر اس کا اثر یہ ہوتا ہے آج یہ سر دین کے لیے کٹا ہے، آج یہ سر شریعت کے لیے کٹا ہے، مگر کٹ کے جب نیزے کی نوک پہ آتا ہے، اس قرآن اس جو ہے وہ سر کے لبوں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ آج محفل سجا لینا بڑا آسان ہے، نعرہ لگا لینا بڑا آسان ہے۔ آج ہمارے گھر میں ہمارا بیٹا بیمار ہو جائے نا رات کے وقت، تو پورا خاندان یوں ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو جاتا ہے، یہ بیٹے کو درد ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، ماں کو نیند نہیں آتی، باپ کو چین نہیں آتا۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے گا اس ماں کا کیسا جگرا ہوگا جس کے سامنے بیٹے قربان کیے جا رہے ہیں، اس باپ کا کیسا حوصلہ ہوگا جس کے سامنے اس کے بیٹوں پہ تیر اور تلواریں چلائی جا رہی ہیں۔ آج ہم اپنے سامنے یہ کام نہیں دیکھ سکتے، مگر وہاں تو پورا کنبہ قربان کر دیا جاتا ہے۔ ہم نعرے لگانا بڑا آسان ہے، میرا یہاں پہ بولنا بڑا آسان ہے، آپ کا سن لینا آسان ہے، لیکن کر کے دکھانا ہو تو پھر دعا مانگو مولا حسین جیسا جذبہ بھی عطا فرما۔ یہ آپ نے جب دین پہ مشکل وقت آیا، آپ یوں سامنے کھڑے ہوتے اور یزید کے نظریے کو شکست دی، یزید کی سوچ کو شکست دی۔ دیکھنے میں تو آپ شہید ہوئے، لیکن یزید کا نظریہ ختم ہوا، رب نے اہل بیت کو فتح عطا فرمایا، اہل بیت کو فتح عطا کی۔ آج یزید کا نام کوئی نہیں لیتا، اگر کوئی لیتا بھی ہے تو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نہیں کہتا کہ پکے ایمان والا ہے، وہ تو یہی کہتا ہے جو اہل بیت کے مقابلے میں آئے گا وہ بدبخت ہوگا، مگر امام علی مقام کا نام آج بھی زندہ ہے، اور یہ رب کی عادت جاریہ ہے، رب کا ایک طریقہ ہے۔ جب جب دین پہ مشکل وقت آیا، جب جب دین پہ مشکل وقت آیا، اللہ نے اپنے چنے ہوئے بندے بھیجے۔ نمرود کا فتنہ اٹھا نا، خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ نے اپنے خلیل کو بھیجا، ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، نمرود کے فتنے کا خاتمہ کیا گیا، اس کے نظریات کو ختم کیا گیا۔ چلتے 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 پھر ایک وقت آیا، فرعون سرکشی کے لیے اٹھتا ہے، فرعون اٹھتا ہے، اللہ نے
اس کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ بنی اسرائیل پہ ظلم کرتا تھا، بچیوں کو زندہ رکھتا تھا، بچوں کو مار دیتا تھا، مگر رب نے اسی کی حکومت جو دنیا پہ تھی اس میں اسی کے پاس حضرت موسیٰ کی پرورش فرمائی ہے۔ حضرت موسیٰ آتے ہیں، فرعون کے فتنے کو ختم کیا جاتا ہے، اس کی سرکشی کو مٹایا جاتا ہے، اس کے نظریات کا کلا کما کیا جاتا ہے۔ آگے چلیے ذرا، پھر ایک وقت آتا ہے جب انبیاء کی تعلیمات کو بھلا دیا گیا، انبیاء کی قربانیوں کو بھلا دیا گیا۔ ایک خدا کو ماننے والا جو سبق تھا جو انبیاء دے کر گئے تھے، حضرت ابراہیم نے دیا تھا، حضرت موسیٰ و عیسیٰ نے دیا تھا، ہر نبی نے دیا تھا، اس پیغام کو جب بھلا دیا گیا، تورات و انجیل کی تعلیمات کو بھلا دیا گیا، ان کو مسخ کر دیا گیا، ان کو تبدیل کر دیا گیا۔ دنیا میں کفر کا دور دورہ ہے، شرک کا دور دورہ ہے، جہالت کا دور دورہ ہے۔ ایسے وقت کے اندر جب ہر طرف کفر ہے، ہر طرف شرک ہے، اللہ آمینہ کے لال کو بھیجتا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجتا ہے، اور آمینہ کے لال نے کیا کیا؟ کفر کو ختم کیا ہے، شرک کو ختم کیا ہے، جہالت کی اندھیروں کو ختم کیا ہے، اور کفر کے سامنے بند باندھے ہیں، شرک کے سامنے بند باندھے ہیں، جہالت کو ختم کر کے اپنے صحابہ کو علم والا بنا دیا، اہل بیت کو علم والا بنا دیا، اپنے غلاموں کو دنیا کا امام بنا دیا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے، اب اسلام کی ایک پاور ہے، ایک طاقت ہے، لیکن وقت گزرتا ہے، جب سرکار کا وصال ہوتا ہے، سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ آتا ہے، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ صدیق اکبر کو ان کے سامنے کھڑا کرتا ہے، صدیق اکبر ان کے فتنے کو ختم کرتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے، مسلمہ کذاب کا فتنہ اٹھتا ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ صدیق اکبر کی ڈیوٹی لگاتا ہے، وہ اس کے فتنے کو ختم کرتے ہیں۔ نبوت کے دعوے کرنے والے کو جو ہے وہ واصل جہنم کیا جاتا ہے، اور بڑے بڑے صحابہ شہید ہوتے ہیں، بڑے بڑے حفاظ کرام شہید ہوتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے، جب مسلمہ کذاب کا فتنہ آتا ہے، اللہ صدیق اکبر کو ہمت عطا کرتا ہے، صدیق اکبر کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ پھر چلتے چلتے یہ اسلام آگے چلتا ہے، اس اسلام کو رب طاقت بھی دیتا ہے، قوت بھی عطا کرتا ہے، مگر شیطانی قوتیں چاہتی یہ ہے اسلام کو مٹایا جائے، اسلام کی تعلیمات کو ختم کیا جائے، اس کے عقائد کو مسخ کیا جائے، اس میں فرقہ واریت پھیلائی جائے۔ اب ہوتا کیا ہے، کبھی معتزلہ آتے ہیں، رب کی توحید کا انکار کرتے ہیں، کبھی کوئی فتنہ آتا ہے، کبھی کوئی فتنہ آتا ہے۔ اللہ ہر دور کے اندر ایک مجدد بھیجتا ہے، ہر دور کے اندر ایک بندہ بھیجتا ہے، ہر دور کے اندر ایک خاص شخص کو بھیجتا ہے جو دین کی حفاظت کرتا ہے، نظریات کی حفاظت کرتا ہے، عقائد کی حفاظت کرتا ہے۔ چلتے چلتے جب یہ دین آگے بڑھتا ہے، اسلام پہ ایک مشکل وقت آ جاتا ہے، ایک کڑا وقت آ جاتا ہے، اور وہ وقت کیا ہے؟ اکبر بادشاہ ہے، دین الہی کے نام کے اوپر ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھتا ہے۔ اس کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ جنوں کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے، فرشتوں کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا انکار کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے دین کی بنیاد عقل کے اوپر ہے، جو بات عقل میں آئے وہ دین کی بات ہے، جو عقل میں
میں نہ آئے وہ دین کی بات نہیں ہے، یہ فتنہ ہے۔ گائے کو ذبح کرنے پہ پابندی لگا دی جاتی ہے۔ اللہ ایسے کڑے وقت کے اندر، ایسے مشکل وقت کے اندر جب اسلام کو ختم کیا جا رہا ہے، نئے مذہب کو بنایا جا رہا ہے، دین الہی کہا جا رہا ہے، اللہ مجدد الف ثانی کو بھیجتا ہے، مجدد الف ثانی کو بھیجتا ہے، جو آتے ہیں اکبر بادشاہ کا مقابلہ کرتے ہیں، اس کے نظریات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ آپ ایک عام سے، بظاہر ایک عام سے شخص ہے اور وہ بادشاہ ہے، آپ کا اس سے مقابلہ کیا ہے؟ لیکن رب نے ایمان کی قوت عطا کی ہے، ایمانی جذبہ عطا کیا ہے، وہ کلندرانہ صفت عطا کی ہے۔ مجدد الف ثانی اس کا مقابلہ کرتے ہیں، گائے کو ذبح بھی کیا جاتا ہے، اکبر بادشاہ کے دین کو مٹایا بھی جاتا ہے اور اسلام کا بول بالا کیا جاتا ہے، اسلام کے نام کو بلند کیا جاتا ہے۔ پھر یہ دین چلتا ہے، آگے چلتا ہے، اس کے ماننے والے بھی ہیں، اس کی ترویج کرنے والے بھی ہیں، اس کی اشاعت کرنے والے بھی ہیں، لیکن جب یہ دین آگے چلتا ہے اب پھر شیطانی قوتیں آگے بڑھتی ہیں۔ ہندوستان کے اندر انگریز کا قبضہ ہوتا ہے، انگریز کا قبضہ ہوتا ہے اور وہ چاہتے یہ ہے مسلمان کو دین سے دور کیا جائے، مسلمان کو اس کے دل کے اندر جو مصطفیٰ کی محبت ہے، جو صحابہ کی محبت ہے، جو اہل بیت کی محبت ہے، اس محبت کو نکالا جائے، اس محبت کو نکالا جائے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ چند بندے تیار کیے جاتے ہیں، وہ کتابیں لکھتے ہیں، نظریات بیان کیے جاتے ہیں، ہندوستان کی سرزمین پہ یہ فتنہ سر اٹھاتا ہے۔ جس فتنے کی خبر مصطفیٰ نے دی تھی، جس فتنے کی خبر مصطفیٰ نے دی تھی، اب مسلمانوں پہ ایسا کڑا وقت آ گیا ہے کہ وہ صحابہ نبی کے علم غیب کو بھی مانتے تھے، نبی کے اختیارات کو بھی مانتے تھے، نبی کو حاضر و ناظر بھی مانتے تھے، نبی کی شان و عظمت کو بھی مانتے تھے۔ صحابہ نے بھی مانی ہے، تابعین نے بھی مانی ہے، ائمہ کرام نے بھی مانی ہے، محدثین نے بھی مانی ہے، مجتہدین نے بھی مانی ہے، اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے نبی ہوتا ہی غیب کی خبر دینے والا ہے، نبی ہوتا ہی شان والا ہے، نبی ہوتا ہی عظمت والا ہے، نبی ہوتا ہی اختیار والا ہے، نبی ہوتا ہی حکومت والا ہے۔ لیکن ہندوستان کی سرزمین کے اوپر ایک فتنہ کھڑا ہوتا ہے، وہ فتنہ کیا ہے؟ یہ کہا جاتا ہے نبی غیب کا علم نہیں جانتا، نبی غیب کا علم نہیں جانتا۔ معاذ اللہ یہ باتیں کی جاتی ہے، نبی کا علم اور پاگلوں اور بچوں کا علم ایک جیسا ہے، اور یہ عقیدے بیان کیے جاتے ہیں مصطفیٰ آخری نبی ہے، اگر ان کے بعد کوئی اور نبی بھی آ جائے یہ پھر بھی خاتم النبیین رہتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مطلب یہ ہے مرزا قادیانی کی راہ ہموار کی جا رہی ہے اور وہ نبوت کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔ ارے ان کی عقیدے کیا ہے؟ نبی کو حاضر و ناظر نہیں مانتے، اولیاء کی شان کو نہیں مانتے، اولیاء کو کچھ نہیں سمجھتے۔ اب یہ فتنہ ہندوستان کی سرزمین سے اٹھ رہا ہے، مسلمان پریشان ہے، علماء پریشان ہے۔ ارے یہ دین کا نام لینے والے انہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ مسلمان کہلانے والے انہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے انہیں کیا ہو گیا ہے؟ اب علماء بھی پریشان ہے، عوام بھی پریشان ہے، لوگ بھی پریشان ہے، اور گویا دل سے یہ آواز آ رہی ہے اے مولا، نمرود کے مقابلے میں حضرت ابراہیم کو بھیجا تھا، فرعون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ کو بھیجا تھا، جہالت دور کرنے کے لیے، شرک دور کرنے کے لیے، کفر دور کرنے کے لیے آمینہ کے لال کو بھیجا تھا۔ اے مولا، یزید کا مقابلہ کرنے کے لیے امام علی مقام کو بھیجا تھا۔ اے مولا، مسلمہ کذاب کا مقابلہ کرنے کے لیے صدیق اکبر کو بھیجا تھا۔ جو منکرین زکات تھے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے صدیق اکبر کو بھیجا تھا۔ اے مولا، معتزلہ کو ختم کرنے کے لیے امام ابو الحسن الاشعری کو بھیجا تھا، امام ابو منصور ماتریدی کو بھیجا تھا، اور اے مولا اکبر بادشاہ کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے مجدد الف ثانی کو بھیجا ہے، انہیں بھیجا ہے، انہیں ہمت عطا کی ہے۔ اے مولا، آج مشکل وقت یہ ہے تیرے نبی کے علم کا انکار کیا جا رہا، نبی کے شان کا انکار کیا جا رہا، اور لوگ یہ کہتے ہیں جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کر کچھ نہیں سکتا۔ نبی کے علم کو شیطان کے علم کے برابر کہا جا رہا ہے، اور وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنے بارے میں کچھ
نہیں جانتے اپنی بیٹی کو کیا بچائیں گے۔ اے مولا آج مشکل وقت ہے، آج پریشانی کا وقت ہے، آج مصیبت کا وقت ہے، اے مولا ایک ایسا بندہ بھیج جو عقیدے کی بھی حفاظت کرے، نظریات کی بھی حفاظت کرے، ہمارے دین کی بھی حفاظت کرے، ہمارے ایمان کی بھی حفاظت کرے۔ اب رب کی یہ عادت ہے جب فتنہ اٹھتا ہے رب اپنے بندے کو بھیجتا ہے، اپنے ولی کو بھیجتا ہے، اپنے مجدد کو بھیجتا ہے، خاص بندے کو بھیجتا ہے۔ اب جب یہ لوگ دعائیں کر رہے ہیں تو گویا غیب سے آواز آتی ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے لوگوں ہم نے دین کو بچانا ہے، ہم نے شریعت کو بچانا ہے۔ مولا اب کون آئے گا؟ فرمایا پریشان نہیں ہونا، دین کو بچانے کے لیے ہم تمہیں احمد رضا عطا کر رہے ہیں۔ اے لوگوں پریشان نہیں ہونا، ہم تمہیں احمد رضا دے رہے ہیں، احمد رضا دے رہے ہیں۔ اس کے دن اور رات گزریں گے مصطفیٰ کی محبت میں، اس کے دن اور رات مصطفیٰ کی محبت میں۔ اس کی کتابیں پڑھو گے تو صحابہ کا عقیدہ یاد آئے گا، اس کی شاعری پڑھو گے تو اہل بیت کا نظریہ سامنے آئے گا۔ میں صرف 2 کتابوں کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اعلی حضرت نے الزلال الانقا، وہ رسالہ جس میں سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت کو بیان کیا، دمادہ مست کلندر صدیق دا اعلی حضرت کہتے ہیں قرآن کی آیت تو پڑھو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے افضل، عزت والے سے مراد یہاں افضل، سب سے افضل وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، جو تم میں سے سب سے زیادہ۔ لہٰذا یہاں واضح اعلان کر دیا کہ اے عرب والو، اپنے مال پہ فخر نہیں کرنا، اپنے خاندان پہ فخر نہیں کرنا، اپنے حسب و نسب پہ فخر نہیں کرنا۔ کسی گورے کو فضیلت نہیں، کسی کالے کو فضیلت نہیں ہے، فضیلت اس کو ملے گی جو رب کا تقوی اختیار کرے گا، جو رب کا تقوی اختیار کرے گا۔ اور پھر سیدی اعلی حضرت نے لکھا کہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس آیت کے تحت لکھا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سے مراد کون ہے؟ سے مراد کون ہے؟ امام راضی کہتے ہیں پوری امت کا اتفاق ہے، یا تو صدیق اکبر افضل ہیں یا مولا علی افضل ہیں، یا صدیق اکبر افضل ہیں یا مولا علی افضل ہیں۔ پھر آپ خود ہی کہتے ہیں یہاں مولا علی نہیں ہو سکتے، یا مولا علی نہیں ہو سکتے۔ کا کیوں؟ کا مولا علی اس لیے نہیں ہو سکتے کہ آگے رب ارشاد فرما رہا ہے میں جس بندے کی بات کر رہا ہوں یہ وہ بندہ ہے جس پر کسی کا احسان نہیں ہے، جس پر کسی کا احسان ہے، سب سے افضل وہ ہے جس پر کسی کا احسان ہے۔ تو امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت نے بیان کیا کہ ذرا غور کیجئے گا، صدیق اکبر کو بھی دیکھیے، مولا علی کو بھی دیکھیے۔ جب ہم نے دیکھا تو مولا علی پہ تو بے شمار احسانات ہیں، مولا علی پہ بے شمار احسانات ہیں۔ ان کا بچپن مصطفیٰ کی بارگاہ میں، جوانی مصطفیٰ کی بارگاہ میں، تربیت مصطفیٰ کر رہے ہیں، بے شمار احسانات ہیں۔ لیکن جب ہم صدیق اکبر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے مصطفیٰ خود اعلان کر رہے ہیں اس دنیا کے اندر جس بندے نے میرے اوپر احسان کیا ہے میں نے سب کا بدلہ دے دیا ہے، سب کا بدلہ دے دیا، مگر یہ صدیق اکبر ہے، اس نے ظاہری طور پر جو احسان کیا ہے رب اس کا بدلہ اسے قیامت میں عطا فرمائے گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صدیق اکبر تو وہ ہیں
جن کے بارے میں مصطفیٰ فرماتے ہیں صدیق کے جو ظاہری احسانات ہیں رب ان کا بدلہ قیامت میں عطا فرمائے گا. تو کہا یہاں صدیق اکبر کی بات ہے، گویا رب اعلان کر رہا ہے تم میں سے سب سے افضل مصطفیٰ کا صدیق ہے. آگے سنیے ذرا، اسی رسالے کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ایک بات امام راضی کے حوالے سے بھی کی اور خود بھی بیان کی، بڑی محبت والی بات ہے. ہم قرآن پاک کے اندر جب قرآن کھولتے ہیں نا، سورہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، اس سے پہلے سورۃ اللیل ہے. سورہ والضحیٰ سے پہلے کیا ہے؟ سورۃ اللیل. لیل کا کیا معنی ہے؟ رات. لیل کا معنی رات، اور ضحیٰ کا معنی چاشت کا وقت. امام راضی فرماتے ہیں بندے ذرا غور کر، سورہ واللیل وہ ہے جس میں رب نے صدیق اکبر پہ ہونے والے اعتراضات کا جواب دیا. یہ بات سنیے گا ذرا دھیان سے، یہ وہ صورت ہے جس میں جن لوگوں نے صدیق اکبر پہ اعتراضات کیے، اس صورت میں اللہ نے ان اعتراضوں کا جواب دیا ہے. اور سورہ والضحیٰ یہ وہ صورت ہے جس میں مصطفیٰ پہ ہونے والے اعتراضات کا جواب ہے. مصطفیٰ پہ ہونے والے اعتراضات کا جواب ہے. امام راضی فرماتے ہیں والضحیٰ سے مراد ہے چہرہ مصطفیٰ. والضحیٰ سے مراد ہے چہرہ مصطفیٰ. واللیل سے مراد ہے مصطفیٰ کے صدیق اکبر. واللیل سے کیا مراد ہے؟ اب ذرا قرآن کی ترتیب دیکھیے، رب نے پہلے رکھا سورہ واللیل کو. پہلے کسے رکھا؟ واللیل اذا یغشا، رات کی قسم جب وہ چھا جائے. رات کی قسم جب وہ چھا جائے. والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم جب وہ چمکے. سبحان اللہ. دن کی قسم جب وہ چمکے. اچھا، یہ سورہ واللیل کی ترتیب ہے. سورہ ضحیٰ میں چلیے، رب فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا. والضحیٰ واللیل اذا سجا، یہاں پہلے محبوب کے چہرے کا ذکر کیا، پھر صدیق اکبر کا ذکر کیا. اب امام راضی نکتہ بیان کرتے ہیں. امام راضی کہتے ہیں اے بندے، واللیل میں پہلے رات کا ذکر ہے، آگے دن کا ذکر ہے. لیل سے مراد صدیق اکبر، نہار سے مراد مصطفیٰ کی ذات ہے. والضحیٰ میں پہلے دن کا ذکر ہے، واللیل بعد میں رات کا ذکر ہے. مطلب یہ ہے اگر سورہ واللیل پڑھتے ہو پھر مصطفیٰ کی طرف جانا ہوگا، پھر مصطفیٰ کی طرف جانا ہوگا. واللیل اذا یغشا، آگے بڑھو. والنہار اذا تجلی، تم مصطفیٰ تک پہنچ گئے. اور جب سورہ والضحیٰ پڑھو گے، والضحیٰ تم مصطفیٰ کی بات کر رہے ہو، آگے چلو. واللیل اذا سجا، صدیق اکبر تک پہنچ گئے. تو امام راضی کہتے ہیں دونوں آیتوں، دونوں سورتوں کی ترتیب پتہ یہ دیتی ہے جب صدیق سے آگے چلو گے آگے مصطفیٰ ہے، اور جب مصطفیٰ سے نیچے آؤ گے آگے صدیق اکبر نظر آئیں گے. اور مطلب یہ ہے مصطفیٰ میں اور صدیق میں کوئی اور واسطہ نہیں ہے. یہ سیدی اعلیٰ حضرت نے بیان کیا امام راضی کے حوالے سے کہ واللیل سے آگے جاؤ آگے مصطفیٰ ہے، اور والضحیٰ سے آگے جاؤ آگے صدیق اکبر کھڑے ہیں. اللہ اکبر. اور ایک اور بات توجہ سے سنیے گا، سیدی اعلیٰ، یہ میں آپ کو اعلیٰ حضرت کا علم بتا رہا ہوں، علم بھی ہے اور عقائد اہل سنت کی حفاظت بھی ہے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ نے صدیق اکبر کو کہا واللیل، رات. رات میں کیا ہوتا ہے؟ بندہ سوتا ہے سکون ملتا ہے، بندہ سوتا ہے سکون ملتا ہے. اور پھر مصطفیٰ کو فرمایا والضحیٰ والنہار،
मुस्तफ़ा को दिन कहा। दिन में चमक होती है, रोशनी होती है, नूर होता है, हिदायत होती है। तो रब ने दोनों को जिक्र करके गोया ये ऐलान कर दिया, मैं मुस्तफ़ा को वन्नहार कह रहा हूँ, मैं मुस्तफ़ा को वद्दुहा कह रहा हूँ। गोया ऐलान किया जा रहा है, सिद्दीक़ अकबर को हिदायत मिली है, मुस्तफ़ा से मिली है। सिद्दीक़ अकबर को ईमान मिला है, मुस्तफ़ा से मिला है। सिद्दीक़ अकबर को अज़मत मिली है, मुस्तफ़ा के कदमों से मिली है। और सिद्दीक़ अकबर को वल्लैल कह के रब ने बता दिया है कि मेरे मुस्तफ़ा को सुकून मिला है, तो मैंने सिद्दीक़ के जरिए अता किया है। अबू बकर मुस्तफा का हमसफर, अबू बकर चर्चा जिसके अर्श पर, अबू बकर। सिद्दीक़ को हिदायत मिली मुस्तफ़ा से, और मुस्तफ़ा को ज़ाहिरी सुकून मिला है सिद्दीक़ अकबर से। इसीलिए तो गार में भी साथ है ना, सफ़र में भी साथ हैं, मशवरे इनसे किए जाते हैं, राज इन्हें बताए जाते हैं। तो सिद्दीक़ मुस्तफ़ा के सदक़े में अंबिया के बाद सबसे अफजल बना है। सिद्दीक़ मुस्तफ़ा के सदक़े में अंबिया के बाद सबसे अफजल बना है, और मुस्तफ़ा को राहत सिद्दीक़ अकबर से मिली है। दूसरी किताब, और इसी पर मैं बयान को ख़त्म करूँगा। जब आला हज़रत अलैहि रहमा मक्का शरीफ गए ना, और आपकी आदत मुबारक थी, आप मदीने पहले जाते थे फिर मक्के। कहते उनके तुफ़ैल हज भी खुदा ने करा दिए। असलुल मकसूद हाज़री उस पाक दर की है। कहते हैं सईदी आला हज़रत हमें तो काबा भी मुस्तफ़ा के सदक़े में मिला है। इसलिए तो कहते हैं हाजियो आओ, हाजियो आओ, शहनशाह का रोज़ा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। अरे इनकी नात भी पढ़ो तो मुस्तफ़ा ने जो अकीदा सहाबा को दिया वो अकीदा नज़र आता है। आपने जब वहाँ हाज़री दी ना, तो हिंदुस्तान के अंदर वो लोग जो नबी के इल्म गैब को नहीं मानते थे, नबी के इख्तियारात को नहीं मानते थे, और जो इल्म गैब को माने, जो कि सहाबा का अकीदा है, उन पे शिरक के फतवे लगाते थे, वो बंदे भी वहाँ थे। उन्होंने कहा यार मौका बड़ा चंगा है, मौका बहुत अच्छा है। ये जो नबी के इल्म गैब की बात करते हैं ये भी यहाँ पे हैं, और शरीफ मक्का अरब के उलमा, हम अपने पास से एक सवाल बनाते हैं, इनके ख़िलाफ़ फतवा लेते हैं। जब यहाँ से फतवा आ जाएगा ना, फिर इनसे मुकाबला करना आसान हो जाएगा, फिर इनका नाम मिट जाएगा, शान व शौकत मिट जाएगी। अब जब सय्यदी आला हज़रत राब के जो अकायद नज़रियात थे, जो सहाबा का अकीदा है, उसके ख़िलाफ़ सवाल लिख के भेजा ना, तो उन्होंने कहा अच्छा अगर वो यहाँ पर मौजूद हैं तो फिर और मसला ही कोई नहीं, यूँ करते हैं सवाल लिख के भेजते हैं, उन्हें कहते हैं अपना अकीदा वाज़े करो, अपना जो नज़रिया है उसे वाज़े करो। अब जब सय्यदी आला हज़रत के पास ये सवाल आता है, उन लोगों ने शरारत की, अब देखना ज़रा इन पे शिरक का फतवा लगेगा, इन पे कुफर का फतवा लगेगा, ये शिरक करते हैं, ये माज़ल्ला कुफर करते हैं। जब आपके पास सवाल आया है, तबीयत खराब है, बुखार की हालत में है, लेकिन जब अकीदे की बात आ जाती है, जब नजरिए की बात आ जाती है, फिर अहमद रजा पीछे नहीं रहता, फिर अहमद रजा पीछे नहीं रहता। सय्यदी आला हजरत उठते हैं और बीमारी की हालत में 8 घंटे मुसलसल काम करके मुस्तफ़ा के इल्म गैब पे किताब तहरीर करते हैं, उसके अंदर कुरान की आयतें पेश करते हैं, मुस्तफ़ा की हदीसें लिखते हैं। अद-दौलतुल मक्किया बिल मादातिल गैबिया, मुस्तफ़ा के इल्म गैब पे आपने जब किताब लिखी उसमें बहस लिखी है, अपना अकीदा वाज़े किया है, सहाबा का अकीदा वाज़े किया है, बुखारी या मुस्लिम की हदीसें लिखी, जब उन लोगों के सामने पढ़ी जाती है, अरब के उलमा भी मौजूद है, वो बदबख्त भी मौजूद है, नबी के इल्म गैब का इनकार करने वाले भी मौजूद है, और वही लोग जिनके बारे में ख्याल ये था
یہ شرک کا فتویٰ لگا دیں گے، یہ کفر کا فتویٰ لگائیں گے، لیکن جب بریلی کے تاجدار کی کتاب پڑھی جاتی ہے وہ بھی زبانوں سے بول اڑتے ہیں اللہ نے غیب کا علم عطا کیا ہے، اللہ نے غیب کا علم عطا کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں اللہ عطا کرتا ہے، اور یہ ہندوستان سے آنے والے بدبخت منع کرتے ہیں کہ خدا عطا کرتا ہے، اور یہ وہابیہ منع کرتے ہیں، کہا تم جھوٹے ہو، احمد رضا سچا ہے، احمد رضا کا عقیدہ سچا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان الدولت المکیہ۔ اب اعلیٰ حضرت نے اس میں ایک آیت لکھی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، تھک تو نہیں گئے آپ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایک بہت بڑا بادشاہ ہو، بہت بڑا بادشاہ، اور وہ کسی کو ایک چھوٹی سی چیز دے، اور چھوٹی سی چیز دینے کے بعد یہ کہے میں نے تو تمہیں بہت بڑا کچھ عطا کیا ہے، بہت زیادہ عطا کیا ہے، آپ بتائیں کیا یہ بادشاہ کی شان کے لائق ہے؟ وہ پانی کا ایک گلاس دے، 100 روپیہ 500 ہزار دے، یا چند روپے دے دے، پینسل نکال کے دے دے، ایک گھوڑا دے دے، اور پھر کہ میں نے تو بڑا ہی کرم کیا تیرے اوپر، اتنا بڑا بادشاہ اور چھوٹی سی چیز دے کے کہ بڑا کام کیا ہے، یہ بادشاہ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، پیارے آپ جو نہیں جانتے تھے نا ہم نے سکھا دیا ہے، آپ جو نہیں جانتے تھے ہم نے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اے محبوب تیرے اوپر رب کا فضل عظیم ہے، تیرے اوپر رب کا فضل عظیم ہے، عظیم ہے، رب کا فضل عظیم ہے، رب کا فضل عظیم ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم اس دنیا پہ غور کریں نا، اس دنیا میں کیا کچھ نہیں، علم بھی ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، عزتیں بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، مکانات بھی ہیں، سائنس بھی ہے، اس دنیا کے اندر بڑے بڑے ذہن والے، اس دنیا کے اندر بڑے بڑے مرتبے والے، بڑی بڑی شہرت والے، بڑی بڑی شان والے ہیں، بڑے بڑے علم والے ہیں، ایک سے بڑھ کے ایک عالم ہے، ایک سے بڑھ کے ایک محدث ہے، ایک سے بڑھ کے ایک مجتہد ہے، ایک سے بڑھ کے ایک مفسر ہے، ایک سے بڑھ کے ایک قرآن جاننے والا ہے۔ ساری مخلوق کا علم اکٹھا کیا جائے، ساری مخلوق کا علم اکٹھا کیا جائے، ساری دنیا کو اکٹھا کیا جائے تو ساری دنیا کی بات کرتے ہوئے رب کہتا ہے کل متاع الدنیا قلیل، متاع الدنیا قلیل، متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کا سامان تھوڑا ہے، دنیا کا علم تھوڑا ہے، دنیا کا مرتبہ تھوڑا ہے۔ یہاں علم کی بات ہے تو علم کے لحاظ سے بات کرو، اول سے لے کر آخر تک جتنے بھی علم ہے، جتنے بھی سائنسدان گزرے ہیں، جتنے بھی علم والے گزرے ہیں، جتنے بھی جاننے والے گزرے ہیں، گویا رب فرما رہا ہے ان کا علم اکٹھا کیا جائے، ان کی تحقیقات کو اکٹھا کیا جائے، ان کے کلام کو اکٹھا کیا جائے، وہ تھوڑا ہے، وہ تھوڑا ہے، وہ تھوڑا ہے۔ اور مصطفیٰ کو رب نے جو علم عطا کیا ہے، مصطفیٰ کو رب نے جو شان عطا کی ہے، مصطفیٰ کو رب نے جو غیب کے خزانے عطا کیے ہیں، فرمایا ساری دنیا تھوڑی ہے، مصطفیٰ کا علم سب سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا ہے مصطفیٰ تم پہ فضل عظیم ہے، ساری دنیا کا علم تھوڑا ہے، اور یہ دنیا کا علم تیرے علم کے سامنے تو ایک قطرے کی طرح بھی نہیں ہے، ایک قطرے کی طرح بھی نہیں ہے۔ اب جب آپ نے یہ کتاب لکھی نا، پھر مکے والوں نے بھی مانا ہاں احمد رضا سچ کہتا ہے، احمد رضا بھی سچا ہے، اس کا عقیدہ بھی سچا ہے۔ بس ایک بات ہے سمجھنے والی، اگر آپ تھک نہ گئے تو عرض کر دوں، سبحان اللہ۔
آج ہم اب یہ بیان کرتے ہیں نا کہ سرکار کی نگاہ کے سامنے سب کچھ تھا. سرکار ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے دلوں کے حالات بھی جانتے ہیں، مکے والوں کو بھی دیکھ رہے، مدینے والوں کو بھی دیکھ رہے، سرکار ہر چیز کو جانتے ہیں. تو لوگ شیطان کے وسوسے میں آ کے کہتے ہیں ایک ہی میں ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ شرک ہے، یہ تو اللہ کی شان ہے. ہم کہتے ہیں شان اللہ کی ہے، وہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے، جسے چاہے. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، جسے چاہے غیب کے خزانے عطا کرتا ہے. اعلیٰ حضرت نے جب ہندوستان واپس آئے نا، اپنی اس کتاب کی خود شرح لکھی، اپنی اس کتاب کی شرح. لگتا ہے تھک گئے ہو تسی. سبحان اللہ. کتابوں کے نام نہیں آتے نا. ادھر سے نہیں آنا. اعلیٰ حضرت نے اس شرح میں ایک بات لکھی. اچھا یہ میرے پاس موبائل ہے، جی ہے، اس میں آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے؟ لیکن جب میں اسے کھولوں گا نا، میں یہاں بیٹھ کے پوری دنیا دیکھ سکتا ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں یہاں بیٹھ کے اس کے ذریعے، لیکن یہ ہے کتنا سا چھوٹا سا ہے، لیکن اس کے اندر سب کچھ ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز تشریف لے کر آئے، دانے ہاتھ میں بھی کتاب ہے، بائیں ہاتھ میں بھی کتاب ہے. صحابہ نے پوچھا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا جو دانے ہاتھ میں ہے نا، اس میں جنتیوں کے نام لکھے ہیں. کن کے نام ہیں؟ جنتیوں کے. اور یہ جو بائیں ہاتھ میں ہے، اس میں جہنمیوں کے نام ہیں. رب سرکار کے صدقے ہمیں محفوظ فرمائے، پناہ دے جہنم سے. اس میں جنتیوں کے نام، فرمایا زیادتی نہیں ہوگی، جتنے ہیں اتنے ہی ہوں گے. اس میں جہنمیوں کے نام ہیں، جتنے ہیں اتنے ہی ہوں گے، کمی زیادتی نہیں ہو سکتی. اور جنتی کتنے ہیں؟ 70,000 تو بغیر حساب کے جائیں گے. ہر ایک کے ساتھ پھر 70,000 کی جماعت، یا 1000 کے ساتھ 70,000 کی جماعت. یہ بلا حساب ہیں، بلا حساب ہیں. اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بندے ذرا غور کر، اگر وہ جو سرکار نے کتاب پکڑی ہے اس کتاب کے 1000 صفحے ہوں، کتنے صفحے؟ ہر صفحے پہ 50 لائنیں ہوں. کتنی لائنیں؟ تو 50 صفحوں کی کتنی لائنیں بنی؟ 50,000. میں صاحب دے کے آیا، کتنی؟ 50,000. اچھا جی صفحے ہیں 1000. آپ فرماتے ہیں ہر لائن میں 10 بندوں کا نام لکھا ہو. ہر لائن میں، لائنیں 50 ہیں، صفحے 1000 ہیں، ہر لائن میں 10 بندوں کا نام. 50 کو 2000 سے ضرب، کتنے بنے؟ 5 لاکھ. کتنے بنے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک بڑی کتاب ہو، 1000 صفحہ ہو اور 50 لائنیں ہوں، ہر لائن پہ 10 نام لکھے ہوں، 5 لاکھ بندوں کے نام آئیں گے کتاب میں. کتنے؟ کتاب اتنی بڑی ہوگی، 5 لاکھ بندوں کے نام آئیں گے. اور مصطفیٰ نے جو کتاب ہاتھ میں پکڑی ہے، ہاتھ میں پکڑی ہے، وہ کوئی بہت بڑے سائز والی نہیں. جتنی ایک کتاب کا رواج ہے اتنی کتاب ہے. تو بریلی کا تاجدار کہتا ہے ارے اس کتاب کا اندازہ لگاؤ، جب تعداد گنتے ہو تعداد زیادہ ہے، اس اعتبار سے کتاب چھوٹی ہے، لیکن اللہ نے مصطفیٰ کو علم ایسا عطا کیا ہے، اس چھوٹی کتاب میں سب کچھ عطا فرما دیا ہے، سب کچھ عطا کر دیا ہے. اور اس چھوٹی کتاب میں اللہ نے سارے جنتیوں کے نام لکھے ہیں اور یہ مصطفیٰ کو دی ہے. اب میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا تھا، جب ہم کہتے ہیں سرکار ہر چیز کو دیکھ رہے، وہ کہتے ہیں یہ کیوں نہیں ہو سکتا، درمیان میں پہاڑ بھی ہیں، درخت بھی ہیں، سب کچھ ہے. اب آپ ذرا مثال سمجھیے، میں نے یہ درخت کی طرف دیکھا، اس کے پتے بھی مجھے نظر آ رہے ہیں، یہ بلب بھی نظر آ رہا ہے، پنکھا بھی نظر آ رہا ہے، یہ افراد بھی نظر آ رہے ہیں.
आला हज़रत फरमाते हैं ये आँख की छोटी सी पुतली है, आँख की छोटी सी पुतली है, इस पुतली के अंदर ये सारा मंजर आया है। छोटी सी, ज़रा देखिएगा, छोटी सी पुतली है, ये सारा मंजर इसके अंदर आया। ये सामने नज़र आ रहा है, साइडों पे नज़र आ रहा है, ये भी नज़र आ रहा है, इधर से भी नज़र आ रहा। बड़े बड़े पहाड़ भी उसी वक़्त में नज़र आएंगे, दरिया भी उसी वक़्त में नज़र आएंगे, रेत भी उसी वक़्त में नज़र आएगी, बंदे भी उसी वक़्त में नज़र आएंगे। तो आला हज़रत कहते हैं जब तेरी नज़र का कमाल ये है, ये छोटी सी आंख है, छोटी सी स्याही वाली पुतली है, जब ये तू नज़र उठाता है तुझे बंदे भी नज़र आ रहे हैं, बड़े बड़े पहाड़ भी नजर आ रहे हैं, रब का आसमान भी नजर आ रहा है, जमीन भी नजर आ रही है। तो ऐ बंदे ये तेरी नजर का कमाल है, ये आम बंदे की नजर है और आम बंदे से ज्यादा मुसलमान का मर्तबा है, और मुसलमान जो आम है उससे ज्यादा वली का मर्तबा है। वली से ऊपर चलते जाओ फिर सिद्दीक का मर्तबा आता है, फिर उससे ऊपर चलते जाओ फिर नबी का दर्जा आता है, फिर आगे चलते जाओ अंबिया में सबसे अफजल आमीना का लाल है। ऐ बंदे जब तेरी नजर उठती है, सामने भी देख रहा है, नीचे भी देख रहा है, साइडों पे भी देख रहा है, ये तेरी नजर का कमाल है। तो उस नजर का आलम क्या होगा जिस नजर ने खुदा को देखा है? उस नजर का आलम क्या होगा जो जमीन पे बैठी हो, आसमान नजर आते हैं, आसमान पे चले जाए जमीन नजर आती है, जो अंधेरे में भी देख रहे हैं। तो आला हजरत कहते हैं जब अल्लाह आंखें खोल देता है, नूरानियत अता करता है, नूर अता करता है, फिर होता क्या है, ये सारी दुनिया सिमट जाती है और यूं नजर आता है जैसे राई का दाना नजर आ रहा है। आला हजरत कहते हैं बंदे जरा अपनी नजर देख, क्या बात, क्या बात, तू नजर उठाए तो इतना बड़ा पहाड़ है, क्या बात, तेरी नजर में पूरा केटू आ जाता है, तेरी नजर में पूरी बिल्डिंग आ जाती है। और जब अल्लाह के वली की आंख रोशन हो ना, अल्लाह के वली की आंख रोशन हो, वो नजर उठाए तो लोहे महफूज पे जाती है, लोहे महफूज पे जाती है। ये वली का मकाम है। और जब नबी का मकाम होगा रब उसे क्या अता करेगा, और जब अमीना के लाल का मकाम होगा रब कैसा इल्म अता करेगा। इसलिए हमारा अकीदा ये है, हमारा नजरिया ये है, हमारा ईमान ये है, हम यहाँ पे बैठ के जब मुस्तफा को पुकारते हैं वो आवाज सुन भी रहे होते हैं, वो देख भी रहे होते हैं, वो देख भी रहे होते हैं, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, अरे जो सच्चे दिल से पुकारता है, इमाम बुसीरी की तरह पुकारता है। मुस्तफा आते भी हैं और अपना हाथ फेर के बीमारियां भी दूर करते हैं। अल्लाह ने ऐसी नजर अता की है कि जब वो नजर उठे तो फिर कायनात की हर चीज रोशन नजर आती है। ये सैयदी आला हजरत ने अकीदे समझाए। ये मैंने 2 किताबों का तारुफ अर्ज किया। अगर हम मजीद चाहते हैं ना आला हजरत को पढ़ें। आज मसला ये है लोग पढ़ते कोई नहीं, नेट पे जो उन्हें नज़र आता है ना, ये मिर्ज़ा जेलमी और जवेद गांधी जैसे जो लोग जो इन्हें सुनते हैं, बस जी नेट पे जो लिखा है वही मानते हैं। अरे अगर जानना है अहमद रज़ा नाम किस चीज़ का है, उनकी किताबें पढ़ो, दिमाग रोशन हो जाएगा। पढ़ो तो सही अल्लाह ने कैसा इल्म अता किया और उनके ज़रिए रब ने अकीदे की हिफाजत फरमाई। और अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस दौर के अंदर जहाँ दीगर उलमाए अहले सुन्नत अपने अपने अंदाज में काम कर रहे, एक नुमाया कारनामा दावत इस्लामी का है, नुमाया कारनामा है। लोगों में आला हज़रत की मोहब्बत, आला हज़रत का किरदार, आपके कारनामे, तर्जमा कंजुल ईमान, आपकी सोच, आपकी फ़िक्र, अकीदे की हिफाजत, इश्क़ रसूल, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी वाले आम कर रहे हैं। और अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया फरमाते हैं मेरी आंखें आला हज़रत पे बंद हैं।
میری آنکھیں اعلیٰ حضرت پہ بند ہے۔ اور آج ہمیں سمجھ آتی ہے یہ آنکھیں کیوں بند ہیں، آج سمجھ آتی ہے آنکھیں کیوں بند ہیں۔ جب بڑے بڑے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے نا تو پکا وہی رہتا ہے جو عقیدہ اعلیٰ حضرت پہ ہو۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی چار یاران نبی ابو بکر و عمر عثمان غنی جنتی فاطمہ اور علی حسن اور حسین بھی جنتی حضرت معاویہ جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی ہر زوجہ نبی جنتی والدین نبی جنتی جنتی۔ تو آئیے اپنے عقیدے کو محفوظ کریں۔ میں اپنے پیر کے ذکر پہ اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ نمرود کے مقابلے میں ابراہیم آئے تھے، فرعون کے مقابلے میں موسیٰ آئے تھے۔ کفر، شرک، جہالت کو ختم کرنے کے لیے ہمارے مصطفیٰ تشریف لائے تھے۔ یہ ڈیوٹیاں لگتی ہیں، یہ عطا کیے جاتے ہیں کام، یہ کام چنے ہوئے بندوں کے ہوتے ہیں۔ اکبر بادشاہ کا مقابلہ مجدد الف ثانی کرتے ہیں، اور بد مذہبوں کا مقابلہ، بد عقیدگی کا مقابلہ احمد رضا نے کیا ہے۔ اور پھر ایک مشکل وقت آیا ہے، اب لوگ سنت سے دور ہو رہے ہیں، سنت سے دور ہو رہے ہیں، سنت پہ عمل نہیں کیا جاتا، نمازوں سے دور ہو رہے ہیں، لوگ روزوں سے دور ہو رہے ہیں، امامہ باندھنے کے لیے تیار نہیں، داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں، سنت والا لباس پہننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب جب یہ وقت آیا ہے، یہ وقت آیا ہے تو گویا رب کی بارگاہ سے یہ پیغام ملتا ہے، اے لوگو ہم نے اس وقت بھی چنے ہوئے بندے بھیجے تھے، اس وقت بھی خاص بندے بھیجے تھے، اب تمہارے ہی اندر سنت کی محبت ڈالنے کے لیے، اب تمہارے ہی اندر دین کی محبت ڈالنے کے لیے، اب تمہارے اندر مصطفیٰ کے عشق کو اجاگر کرنے کے لیے ہم نے کراچی کی سرزمین سے مرد کلندر بھیجا ہے، جسے دنیا الیاس قادری کہا کرتی ہے۔ اب آؤ اس کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اور جو اس کے دامن سے وابستہ ہوگا نا، خدا کی قسم ہے آج کے اس دور کے اندر اسے عقیدے کی پریشانی کوئی نہیں ہے، اس کا ظاہر بھی چمکے گا اور مصطفیٰ کے صدقے اس کا باطن بھی چمکے گا۔ تو آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے منسلک ہوں، اپنے بچوں کو مدرسہ المدینہ میں داخل کروائیں، اپنے بچوں کو جامعۃ المدینہ میں داخل کروائیں، جو ہفتہ وار اجتماع دعوت اسلامی کا فیضان مدینہ میں ہوتا ہے وہاں شرکت کریں، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جو ایک پیغام ہے کہ ہم نے سیدی اعلیٰ حضرت اشا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی تعلیمات کے مطابق چلنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہی سوچ ہے جو صحابہ کی تھی، یہ وہی سوچ ہے جو اہل بیت کی تھی، یہ وہی طریقہ ہے جو مصطفیٰ نے عطا کیا ہے۔ جب اس کے مطابق چلیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی راحت ہوگی، آخرت میں بھی راحت ہوگی۔ اللہ ہمارے عقیدوں کی محبت فرمائے،